اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس سورہ النساء کی آیت نمبر 147 ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے، شکر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، دوسرا ان شکرتم وآمنتم، اور آخری یہ وکان اللہ شاکرا علیما۔ پہلا حصہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، اس کا کیا بلا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں یہ مضمون ایک دوسری جگہ دوسرے انداز میں آیا ہے۔ ما یفعل من خیر فلن یغفروا واللہ علیم بالمتقین، اور جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی نہ قدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115۔ اگلا حصہ گیا ان شکرتم وآمنتم۔ پہلے عذاب کی بات کی گئی تھی، اب کہا گیا کہ تمہارا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت اس طرح آئی ہے، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں اس آیت کی وضاحت کی گئی ہے، اس کو نور علی نور بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، ان شکرتم وآمنتم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کے والی کیفیت اختیار کرو گے تو ہم تمہاری جو ہے نعمتیں جتنی بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو توفیق دے رہے ہیں، اس میں ہم اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور شاکر جو ہے بندہ اس کی زندگی جو نا بسر کرنی چاہیے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا اور تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔ یعنی کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن توابون، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6965 ہے۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ استغفار کرو، تو تم استغفار کرنے میں کیا مشکل ہے؟ استغفار کرنے سے ہی گناہ جھڑتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آخری حصہ آ گیا اس آیت کا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تمہاری یہ روش ہوگی کہ تم شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ جو ہے وہ قدردان ہے، اور اس کو پورا علم ہے کہ تم کتنا شکر ادا کرتے ہو اور کتنا ایمان لائے ہو۔
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہ قرآن حکیم کے اندر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور صفا و مروہ کی نشانیاں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر اس کا طواف کر لینا لازمی ہے، کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ الفاظ وہی آئے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہاں پہ آیا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ دو صفات بیان کی گئی ہیں، شاکر اور علیم۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ جو بھی تم کام کرو گے خلوص و نیت کے ساتھ اس کی وہ قدردانی کرنے والا ہے، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ جو کام بھی تم کرو گے اللہ کے علم میں ہے، اس میں ریاکاری تو نہیں کی۔ تو یہ سورہ جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 158 تھی جو میں نے تلاوت کی۔ اب سب سے بڑا جو شاکر تھا، شاکرً لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ بنا لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ شاکرً لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور پھر شرط آگے بتا دی وہداہ، اور انہیں راہ راست سمجھا دی، صراط مستقیم انہیں بتا دی۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 121 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راہ دکھا دی ہے، ہر انسان کو بتا دیا گیا ہے، اب خواہ وہ شکر گزار کر بنے یا ناشکرہ بنے، یہ اس کی مرضی پہ ہے۔ یہ سورہ دہر جسے انسان کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، اور یہ حدیث تو اس کے اوپر نور علی نور کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طعیم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے صائم کے برابر ہے۔ یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے منہ سے الحمدللہ تو نکلنا چاہیے نا، پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ تو نکلنا چاہیے نا۔ کہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ تو اس کی نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا، اگر یہ آپ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ جو صائم ہے، جس نے روزہ رکھا، اس کے برابر آپ کو ثواب ملے۔ اسنادہ صحیح ترمذی حدیث 2484۔ یہاں پہ وہ کیفیت بتا دی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، چنانچہ اس شخص نے اپنے موزہ لیا اور اس میں پانی بھر بھر کر اسے پلانا شروع کر دی۔ اب یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، پہلے کنویں ہوتے تھے تو وہ آدمی کنویں کی مٹیر سے اتر کر نیچے اترا، پانی دونوں ہاتھوں سے تو نہیں لا سکتا تھا، اس لیے اپنے موزے میں پانی کو بھرا اور منہ میں موزے کو پکڑ کے پھر ہاتھوں سے چڑھا وہ منڈیر کے اوپر، اور اس نے یہ عمل کئی دفعہ کیا، یہاں تک کہ وہ جو جانور تھا کتا وہ خوب شیر ہو گیا۔ اب اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، خواہ وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی نظریں جو ہیں وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی، سمجھے، فشکر اللہ علیہ، اللہ نے اس کی قدر کی، فادخلہ الجنہ، تو اسے جنت عطا کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 173 ہے۔
اور دوسری حدیث بھی آپ سماعت فرمانے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل یمشی بطریق وجد غصا شوکا علی طریقہ فآخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی جزا کتنی بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رستے میں جا رہا تھا، اس نے وہاں خاردار ٹہنی دیکھی تو اس نے اسے ایک طرف ہٹا دیا، یعنی آنے والے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے جنت عطا کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 653 ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ مملکت خدا داد پاکستان ہے۔ آج 14 اگست ہے، کبھی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے ہمیں کتنا پیارا خطہ ارضی دیا۔ ہم اس کو ان لوگوں کا وطن بنا دیں، اس کا نام تو پاکستان ہے، پاک لوگوں کی جگہ، لیکن یہاں کی اکثریت واقعی ہی پاک ہے۔ کچھ شریر اور شرپسند لوگ یہاں پہ ہیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کی طرف لا کے اس ارض مقدس کو دنیا کا امام بنا دیں۔ یہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے خود یہ کیفیت اختیار کریں، شکرتم و آمنتم، اللہ کا شکر گزار بندے بن دیں، عبد شکورہ بن جائیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اور اللہ اس وجہ سے کان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ اس کی قدر کرے گا۔ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ تا قیامت رکھ، اور اس پر مسلط لوگوں کو جو ظلم کی بنیاد پہ آئے ہوئے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے۔ صرف ان کو نہیں کرو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔